اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 7 ہے اور عنوان ہے علامات قیامت حصہ دوم۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ فتنوں کا بیان پڑھا تھا تھوڑا سا، اور آج کے حصے میں بھی چند ان فتنوں کو انشاءاللہ کور کریں گے جو گزر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علامات کے باب میں کئی فتنوں کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن آپ کو الگ سے ملے گی، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض فتنے عمومی ہیں اور بعض کوئی خاص واقعات سے متعلق ہیں، اور وہ کچھ گزر چکے ہیں اور بہت سے آنے والے ہیں۔ تو فی الحال ہم کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخی ترتیب سے چلیں، تو وہ واقعات اور وہ فتنے پڑھیں گے ابھی، اور اس کے بعد کچھ اور علامات کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، پھر اگلی دفعہ سے انشاءاللہ باقی معاملات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کو علامات صغرا اور علامات کبریٰ میں تقسیم کیا تھا، اور یہی علماء نے اس سے تقسیم کیا اس طرح۔ اور صغرا سے مراد اہمیت میں کمی نہیں ہے، بلکہ مراد بالعموم یہ ہوتی ہے کہ ان کا قیامت سے جو فاصلہ ہے ٹائم کے لحاظ سے وہ کچھ بعید ہے، اور باقی جو بڑی علامات ہیں وہ بالکل متصل ہیں، اس کے قریب ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو مسند احمد میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بے شک تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، انہ سیکون بینک و بین عائشۃ امر، قال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم۔ حضرت علی نے کہا میرے اور عائشہ کے درمیان؟ حضرت علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے اور حضرت عائشہ کے درمیان، اور جس طرح کا عربی میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی بات ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، جو بہت اچھی بات نہیں تھی ہوگی، ظاہر ہے۔ تو حضرت علی حیران رہ گئے، انہوں نے کہا قال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم۔ قال انا، پھر کہا انہوں نے یا رسول اللہ میں، قال نعم۔ قال فانا اشقاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں تو بہت ہی سب میں سے بدبخت آدمی میں ہی ہوا کہ ام المومنین کے ساتھ میرا کوئی برا سلوک ہوگا یا کوئی بات ہوگی۔ تو قال لا، کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ولکن اذا کان ذلک فارددها الى مأمنها، اگر جب ایسا ہو جائے تو اس کو محفوظ مقام پہ پہنچا دینا، حضرت عائشہ کو کہا۔ دوسری روایت ہے حاکم کی، یہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے کہ تمہیں ایک دفعہ تم اس کے معاملے پر امیر بنائے جاؤ گے، ولی بنائے جاؤ گے، یعنی تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جب ایسا ہو تو فارفق بہا، تو اس کے ساتھ نرم سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے۔ حضرت علی بیچارے حیران پریشان ہو گئے کہ ساری دنیا میں سے میں ہی برا سلوک کروں گا، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا، تو معاملہ تو کچھ اور تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا، لیکن حضرت علی کو کلیئرلی تسلی دلائی کہ آپ برے نہیں ہوں گے، ڈونٹ وری، یہ بات نہیں ہوگی، بس کوئی ہوگا، انسان نہیں سمجھ سکتا اس وقت، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ تھا جنگ جمل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ رضی اللہ عنہ کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت علی نے شروع میں انکار کر دیا، حضرت علی نے کہا میں نہیں بنوں گا، اس میں مسلمانوں کے جو اہل عقد ہیں، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ مشورہ کریں گے، اور جس کو مشورے سے بنائیں گے وہ بنے گا، میں کیوں بن جاؤں خام خواہ میں۔ تو کافی زیادہ ان کو زبردستی زور لگایا گیا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر امت سربراہ کے بغیر رہ جائے گی تو یہ کہاں کا خبر پہنچے گی، تو رومی چڑھائیں یا کوئی فتنے پھیل جائیں، کوئی اور بات، دوسرے گروہ اور سر اٹھا لیں، ابھی آلریڈی ایک گروہ نے سر اٹھا کے مسئلہ خراب کیا ہوا ہے، تو اور مصیبتیں آئیں گی، اور اغیار کی ہمتیں جو ہیں تازہ ہو جائیں گی۔ تو کافی انہوں نے ان کو دلائل دیے، بالآخر حضرت علی کو تسلیم کرنا ہی پڑا، اور جو چند کبار صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، جن میں سیدہ عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر، سارے یہ سب شامل تھے۔
مگر ساتھ یہ ہوا کہ جو حضرت عثمان کے قاتلین تھے، جو قاتل گروہ تھا ان کا، انہوں نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ان بدماشوں نے، سبائی، ہم ان کو اپنے آسانی کے لیے سبائی کہہ دیتے ہیں، تھے ہی سبائی تھے. بہرحال انہوں نے بھی کثیر تعداد میں بیعت کر لی اور وہ ہزاروں تھے. اب جب ہو گئی تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی حضرت علی جو ہیں وہ ان سے، قاتلوں سے حضرت عثمان کا قصاص لیں. یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا. حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ مطالبہ آپ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس فی الحال طاقت نہیں ہے، اور بلکہ جو سب سے طاقتور گروہ ہے وہ تو یہ سبائی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 2-2.5 ہزار بندے تھا، اور مدینہ میں اتنی فوج نہیں تھی حضرت علی کے ڈسپوزل پہ اس وقت. تو حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ پہلے میں تھوڑا سا اپنے ایک جگہ اسٹیبلائز ہو جاؤں، اب آپ نے مجھے خلیفہ بنا ہی دیا ہے تو پھر سب سے پہلے کام یہی کریں گے. کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، اور بعض صحابہ کو یہ گمان گزرا اور یہ افواہ بھی اڑتی رہی کہ گویا کہ نعوذ باللہ حضرت علی بھی ان قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ بھی افواہ اڑائی گئی. انہوں نے اڑائی ہوگی سبائیوں نہیں، کہ ہمیں تو حضرت علی کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. اور یہ بھی لوگوں کو لگا کہ محسوس کیا لوگوں نے، ایسا تھا نہیں، کہ شاید حضرت علی جو ہے ابھی قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. یہ الزامات سارے حضرت علی پہ لگائے گئے. جو ٹاپ مین ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے، اور الزامات لگنا اور برائی کا آ جانا دل میں بہت آسان بات ہے. تو خیر، تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت کے ساتھ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم، ان سب نے بالآخر یہ ظاہر ہے یہ بہت طویل موضوع ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے آج، ظاہر ہے پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے. انہوں نے بہرحال ایک لشکر جمع کیا اور حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ یہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، اور حضرت علی کو بھی لشکر لے کر بالآخر، وہ حاکم تھے، خلیفہ تھے، ان کے سامنے آ کے پڑاؤ ڈالنا پڑا. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کو بلایا اور حضرت طلحہ کو بھی، غالباً جو 2 بڑے سرکردہ، دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. اسلام میں ہائیسٹ، جو سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ نہیں کہی ہے. ان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ جب ان کے پاس وہ بیٹھ گئے اور ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں قاتلین میں شامل نہیں ہوں، اور میں نے تو حسین اور حسن کو، ان کی دونوں کو، اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت پہ لگایا تھا، اور سارے معاملات بتائے اور جو دلائل تھے اپنے پیش کیے، اور یہ بھی کہا کہ ابھی میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہیں اور میرے پاس اتنے بندے نہیں ہیں، میرے ہی لشکر میں بہت سارے سبائی گھسے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کیسے ابھی پکڑوں گا تو مقدمہ کون چلائے گا، نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ انکار کر دیں گے ظاہر، اب ان کو لگے گا کہ ان پہ زیادہ ہی ہے تو یہ انکار کر دیں گے. بہرحال حضرت علی نے ان کو قائل کر لیا. طلحہ اور زبیر اور سیدہ عائشہ کو بھی پیغام پہنچایا گیا، ساری باتیں بتائی گئیں. تو یہ تینوں جو بڑے لیڈر تھے اس لشکر کے، وہ قائل ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوگی. اور پہلے دن کچھ نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی. جب رات ہوئی اور یہ ساری باتیں مسلمانوں کو، لشکروں کو پتہ چل گئی اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے کہا چلو جی وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو عام مسلمان تو خوش ہوئے. تو جو سبائی تھے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں مل گئے تو ہم تو مارے جائیں گے. ظاہر ہے اگلا سٹیپ یہ ہوگا، جب یہ اتنا بڑا لشکر بھی علی کو حاصل ہو جائے گا تو ہم تو مارے گئے، تو کیا کریں. تو سبائی جو تھے وہ صحابہ کی توقع سے بھی زیادہ شیاطین تھے، بہت بڑے. انہوں نے رات کو سوچ کر ایک چال چلی، اور چال یہ چلی کہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، دونوں لشکروں پر ہم میں سے آدھے جو ہیں حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر دیتے ہیں اور آدھے حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیتے ہیں. وہ یہی سمجھیں گے کہ دوسرے فریق نے غداری کی ہے رات کے اندھیرے میں، اور ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی، تو ہم بچ جائیں گے، ہے نا. یہ خیال نہیں آیا کہ اس ساری بکواس کا اللہ کو جواب بھی دینا ہے. یہ بھی تو ہے کہ نہیں. جب انسان سازشیں کرتا ہے تو یہ نہیں اس کو خیال آتا کہ یہ جو میں حرام کام کر رہا ہوں اس کا جا کے کہیں جواب بھی دینا ہے. خیال ہوتا تو حضرت عثمان کو قتل ہی کیوں کرتے اگر اس سے ڈرتے ہوتے. تو وہی ہوا، انہوں نے حملہ کیا. تو ظاہر ہے وہ اب بات حضرت علی کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب وہ لشکروں میں آٹومیٹکلی جنگ شروع ہو گئی.
تو بالآخر جنگ ہو کر رہی اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، اور بالآخر فتح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ہی ہوئی۔ جب فتح ہو گئی تو حضرت علی نے اعلان کرایا کہ ان میں سے کوئی مال غنیمت نہیں لیا جائے گا، کوئی مال غنیمت نہیں ہوگا، جس کا مال ہوا ہے اسی کا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی ان میں سے جو فرار ہو گئے ان کا تعاقب نہیں ہوگا، جو بھاگیں ان کا تعاقب نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال سامنے والے مسلمان ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی قیدی نہیں بنایا جائے گا، قیدی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک، حالانکہ بغاوت کی ہے آپ کے سمجھ لیجئے ایک لحاظ سے، لیکن کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور جو بھی معاملہ ہے قیدی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ قیدی کیوں نہیں ہوگا، وہ سبائیوں نے شور مچایا تھوڑا سا، تو حضرت علی کو بہت غصہ ہے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنی لونڈی بنانے پہ آمادہ ہے، ذرا مجھے وہ سامنے تو آئے۔ خیر اس سے وہ سارے ڈر گئے کہ اور معاملہ حل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا، اسی طرح ہی سیدہ کو ایک ان کی سواری بھی دی، ایک حفاظتی دستہ دے کر واپس مدینہ منورہ بھجوا دیا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ جنگ کا ایگزیکٹ لوکیشن مجھے بھول گئی، اسی لیے میں نے ذکر نہیں کیا، میں جو آپ کو یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ خیر، حضرت طلحہ اور زبیر لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور دھوکے سے الگ سے شہید کیے گئے۔ ایک بات جو سوچنے والی ہے اس میں، باقی ساری باتیں تو حق میں حضرت علی تھے اور ان کا موقف درست تھا اور انہوں نے مان لیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ حدود اللہ کے بارے میں کیسے حساس تھے۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی علی جو ہے اللہ کے حدود میں سے ایک حد کو پامال کر رہے ہیں، صرف ایک حد کو، وہ یہ کہ عثمان کا قصاص نہیں لے رہے، اور یہ کہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ کے ناحق قتل میں شاید ملوث ہے، ایسے ہی ہے نا، یہی بات تھی نا، اور تو کوئی تیسری بات تھی نہیں۔ تو اور اس کا قوی احتمال نظر آ رہا تھا، یہ 100% ثابت نہیں تھا، ثابت تو غلط ہی ہوا اور وہ رک گئے اس چیز پر کہ اللہ کے حدود پوری طرح نافذ نہیں ہو رہی، پوری طرح ایک چیز، ابھی باقی پورا اسلامی قانون نافذ ہے، خلافت راشدہ چل رہی ہے، وہ اللہ کے بندے اور ہیں بھی کون ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں اور ام المومنین ہیں، خارجی نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خلیفہ کے خلاف لشکر اکٹھا کر کے آ گئے۔ اللہ کی حدود اور اللہ کے احکام یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے دفعہ ہم یہ موضوع تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں، سب سے اوپر اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اگر وہ ہم پہ ظلم کرے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ہمارے پیٹوں پہ کوڑے برسائے، سارا مال چھین لے، ہر معاملے میں ظلم کرے، ہم پہ اطاعت نہ کرے، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چل رہا، فاسق و فاجر ہے، لیکن ہمارے درمیان جو حکم چل رہا ہے، قانون جو نافذ کر رہا ہے وہ اللہ کے دین کا کر رہا ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، چاہے مار ڈالے، چاہے ہمیں ناحق مارے ڈالے، بٹ ویئر از دا ڈیوائڈنگ لائن؟ ایک جگہ جا کے لائن ڈرا کرنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں بجائے خود کہنے کے، فرض کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی واقعی رومیوں کے ساتھ مل جاتے اور مل کر مسلمانوں کو قتل بھی کرتے اور اسلامی قوانین کو منسوخ کر کے رومن قوانین کو ہی اسلامی سلطنت میں نافذ کر دیتے اور عدالتوں پر کہتے بھی اس پہ فیصلہ، یہ قانون ہے، چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، 6 مہینے سزا ہوگی، سودی کاروبار آج سے جائز ہے، چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جنہوں نے یہ ایک قتل کے قصاص پہ لشکر اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھیں صحابہ کتنے اور صحابہ میں یہ ہائیسٹ لیول کے ٹاپ موسٹ سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کا ویو پوائنٹ، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرے خلاف اٹھے کیسے، ہمت کیسے کی، حضرت علی نے پورے دلائل دیے کہ بھائی یہ جو میرے پہ الزامات ہیں یہ درست نہیں ہیں، پورے اس تاریخ کی کتابوں میں ریکارڈڈ ہے سارا۔ بہرحال یہ بڑا اہم صحابہ کا یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کا جو ہے کی دعوت دیتا ہے۔ اگلا فتنہ جو ہوا وہ ہے جنگ صفین، جو صفین کے مقام پہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ قتال نہ کر لیں، اور ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، آپس میں قتال کریں گے اور ایک ہی چیز پہ لڑے ہوں گے۔
اور بالعموم علماء نے کہا ہے کہ یہ جنگ صفین کا ذکر ہے، اور اس میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور امیر معاویہ کو یہ حق تھا کیونکہ وہ حضرت عثمان کے ولی تھے، کزن تھے، قریبی رشتہ دار حضرت عثمان کے وہی تھے، کہ انہوں نے مطالبہ یہی کیا، وہی مطالبہ تھا کہ عثمان کا قصاص لیں، اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا پہلے عثمان کا قصاص لیں پھر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے، آپ حکمران کی پہلے بیعت کریں پھر اپنا مطالبہ پیش کریں، اور آپ بھی وہی کریں جو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، پہلے یہ کریں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ تھا اور جو وقت انہوں نے منتخب کیا وہ ان کا اجتہاد تھا، لیکن وہ اجتہاد درست نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ علماء نے اس میں کوئی اختلاف رائے علماء کے درمیان نہیں، اور سب نے لکھا ہے کہ حضرت علی حق میں حضرت علی تھے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا وہ فی الواقع انہوں نے اجتہاد ہی کیا، مگر وہ کاؤنٹ ایز باغی گروہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث بخاری میں ہے، یہ جو ہے ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت معاویہ لشکر کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو دس از ویری کلیئر۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تمام بالعموم اہل سنت علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، پھر بھی کاتب وحی ہیں، صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، غلطی کر سکتا ہے، یہ ان کی غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ غلطی نہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سوائے رسول کے اور کسی کو، نبی اور رسول کے، انبیاء کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبار ترین صحابہ سے بھی بعض اوقات غلطی ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزنش بھی ہوئی ہے، چھوٹی موٹی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ یہ ہے جنگ صفین کا معاملہ۔ تیسرا فتنہ، اس کے بعد اگلا جو فتنہ ہے وہ ہے خوارج کا فتنہ، اور جنگ صفین میں یہ ہوا کہ جب دونوں طرف سے بہت جانی نقصان ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کسی نے تجویز پیش کی کہ، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کٹ رہے ہیں دونوں طرف سے مسلمان، جنگ شروع ہو گئی اور کٹ رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے کیا کیا کہ نیزوں پر قرآن اٹھا لیا۔ اس کے دو تین طریقوں سے اس واقعے کو بیان کیا گیا، لیکن جو صحیح ترین روایتیں وہ یہی ہیں کہ حضرت علی اور بعض کبار صحابہ کو قلق ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں کٹ رہی ہیں، اور کیوں نہ ان میں کوئی بات چیت کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو انہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیا اور کہا یہ قرآن کے حساب سے فیصلہ کریں گے، سب لوگ قرآن کے حساب سے فیصلہ کرو۔ تو جب نیزوں پر قرآن بلند ہوا، دوسری طرف بھی کلمہ گو ہیں، حضرت علی کے لشکر والے بھی تو مسلمان تھے، وہ اب آگے سامنے قرآن اٹھا لیا ہے تو اب آگے تلوار چلانا یا تیر چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، وہ رک گئے، ایمان والے تھے وہ بھی رک گئے۔ طے یہ پایا کہ ایک حضرت علی کی طرف سے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ حکم بن جائیں گے، ثالث بن کے آپس میں میٹنگ کریں گے، اور ان کے درمیان جو صلح کی شرائطیں جو بھی معاملہ ہے وہ طے کریں گے کہ بھی کیا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ تحکیم، حکم بنانا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت علی کی جماعت میں سے کچھ لوگ تھے اور وہ اچھی خاصی تعداد میں تھے، 6000 سے لے کر 16000 تک ان کی تعداد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو سوائے اللہ کے کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اور حکم کہاں سے بن گئے؟ یہ کہہ کر وہ یہاں سے شروع ہوا، یہ کہہ کر وہ حضرت علی کے لشکر کو چھوڑ گئے اور کہا یہ سارے جنہوں نے تحکیم کی ہے اللہ کے کتاب کے بجائے انسان دو حکم بنا لیے تو یہ کفر ہے۔ یعنی وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک خود ہی گئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تحکیم کفر ہے، اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی، وہ آئیں گے ابھی آگے اس کا قصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے یہی کرتا ہے انسان کہ ایک غلطی کو دیکھ کر اس سے اگلی غلطی تک خود ہی بات کو لے جاتا ہے۔ یہ ابھی بھی میں بہت سے لوگوں سے واقف ہوں کہ وہ ایک بات کو پکڑتا ہے اور اس سے دوسری بناتا ہے، دوسری سے تیسری بناتا ہے، اور حتیٰ کہ کفر کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، خصوصاً سوائے اہل علم کے اور کسی کو یہ کام، کسی پہ کفر کا فتویٰ جڑنا، جب تک کہ آپ کے پاس سورج کی طرح روشن دلیل نہ ہو، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا تو کوئی بہت ہی روشن دلیل ہو تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے تمام صحابہ جو تحکیم میں شریک تھے اور دونوں لشکروں والے
سب کو جناب کافر ڈکلیئر کر دیا اور کہا جی کتاب اللہ موجود ہے، ہمیں کسی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بات صحیح کر رہے اور مطلب غلط لے رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا خوارج، اور خوارج جو ہے مراد یہ کہ وہ ایسے دین سے نکل گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا تیز تیر چلایا جائے تو وہ شکار کے گوشت میں سے پار ہو جاتا ہے، اگر ہڈی رستے میں نہ آئے تو اپنی سپیڈ اور پاور کی وجہ سے وہ گوشت سے پار ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کی جو عقائد تھے وہ 3 بڑے عقائد ہیں ان کے، جو 3 بڑے عقائد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ کبائر پر کفر اور دائمی جہنم کا فتویٰ لگاتے تھے، جبکہ صحیح مستند احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص مومن ہو اور وہ کبائر شرک سے نیچے نیچے ہر گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، پھر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، واپس آ جائے، پلٹ لے، ہے نا۔ مومن تھے، انہوں نے زنا بھی کیا، انہوں نے شراب بھی پی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا بھی دی ہے اور ان کی توبہ کی تعریف بھی کی کہ ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ جو پورے مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کو کافی ہو جائے، ہے نا۔ وہ زانیہ خاتون تھی جس اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ہم ان کے جوتوں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ زنا کی سزا میں فوت ہوئی تھی، اللہ کی بندی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کافر نہیں کہا، اور بھی ایسے ہوئے۔ اچھا، تو وہ جو کبائر پر انہوں نے کہا کہ بھی نہیں جی وہ کافر ہے اور اس کو دائمی جہنم ہوگا، یہ قرآن اور حدیث سے الگ ہٹ کے بات کی ہے، غلط، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ، دونوں حکم، جتنے لشکری تھے دونوں لشکروں کے، سب کو کہا جی یہ کبار صحابہ، جتنے بھی صحابہ تھے سب کو تحکیم کی وجہ سے سب کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ اگین یہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان سے بالکل متصادم بات ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا تیسرا مین عقیدہ ہے کہ اگر حکمران فاسق ہو جائے تو اس کے خلاف جنگ کرو، چاہے کہ وہ کفریہ کام نہ بھی کرے، وہ کبائر پہ ہی تو کافر کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ان سے لڑو، جبکہ تم ان سے نہ لڑو الا یہ کہ ان کے اندر کفرم بواحن دیکھو، اگر کھلم کھلا کفر کرے، کوئی ایسا کام کرے جو واقعی کفر کے ذیل میں آتا ہے پھر کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ان کی اطاعت کا حکم ہے، سیدھی بات ہے۔ تو بڑی واضح حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، تو یہ بھی وہ نہیں مانتے۔ اور عبادات میں خوب مشقت کرتے تھے جناب، تلاوت قرآن ہر وقت، ذکر ہر وقت، اور خوب نمازیں، نوافل، روزے، اور بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کے دور میں شروع ہوئے تھے، ان کے شروعات جو ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ان کا پریکرسر تھا نا، جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو جہاں سے یہ قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں، جو مکہ اور طائف کے درمیان مقام ہے، یا مکہ سے نکل کے یہ شرائع سے آگے، جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا، اس کے آگے کے بال اڑے ہوئے تھے اور اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی۔ جب تقسیم فرمایا تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حوازن پڑھا تھا کا قصہ، تو حوازن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 100 اونٹ دیے، کئی لوگوں کو 100 اونٹ ملے، کسی کو پوری وادی بھر کے ملی، کسی کو کم بھی ملے، کسی کو 2 اونٹ اور 6 بکریاں، اور اس طرح بھی ہے بعض لوگوں کا بیچاروں۔ لیکن جو بیسک حصہ تھا وہ سب کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے بعد اپنی عطا سے جس کو زیادہ چاہے دیا، اور اس کی وجہ تھی وہ ہم پڑھ تالیف قلب اور سارا ہم پڑھ چکا۔ جب یہ ہوا تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک، کہا اے اللہ کے رسول عدل کریں۔ اس کی ہمت دیکھیں، اس کی بدتمیزی اور درست پن دیکھیں کہ، اور اکھڑ دیکھیں کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے 23 سال میں کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی ہے کہ یہ کہیں اس طرح کی کوئی بات کریں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول عدل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تباہ ہوا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اللہ کا رسول ہو کر اگر عدل نہ کروں تو میں تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ میں تو کوئی اور آدمی اگر مثال کے طور پہ عدل نہ کرے، ظلم کرے، تو چلو وہ اللہ پاک اس کو بخش دے گا، اس کی عقل پوری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دیکھے گا باقی معاملات۔ تو رسول کے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے نعوذ باللہ ظلم کرنا، اور رسول سے متوقع بھی نہیں ہے، اور رسول سے ایسی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے، استغفر اللہ۔ تو حضرت عمر آگے بڑھے، اور جیسا کہ حضرت عمر کو بڑھنا ہی چاہیے تھا، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم کرے، میں اسے گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو،
اس کے بعد ایسے ساتھی ہوں گے کہ تم میں سے کوئی ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھے گا، یعنی بہت نمازیں پڑھیں گے، اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں بے وقت سمجھے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے، مگر قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے طویل حدیث ہے، میں آپ کو اس کا منتخب حصہ سنا رہا ہوں۔ آگے چل کے فرمایا کہ ان کی ایک نشانی ہوگی، وہ ایک سیاہ فام شخص ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جیسے وہ تھل تھلاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا نا جس میں ہڈی، یعنی ایسا ہوگا کہ اس میں ہڈی نہیں ہوگی، تو وہ تھرک رہا ہوگا اس طرح جیسے ہل رہا ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ آخری جنگ ہوئی خوارج سے، حضرت علی کی نہروان کا مارکا ہوا جس میں ان کا حضرت علی نے قلع قمع کر دیا، ختم کر دیا ان کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لاشوں میں سے وہی متعین سیاہ فام شخص کی لاش خود دیکھی جس کا ایک بازو ایسا تھا۔ تو یہ کنفرم بات ہے کہ وہی خوارج تھی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ تو حضرت علی کی خلافت کے بعد کے وقت کا واقعہ، جب حدیث بیان کی گئی ہے اس سے کوئی 25-30 سال کے بعد کا تقریباً واقعہ سمجھ لیجیے۔ اچھا، جب خوارج نے یہ اعلان بغاوت کیا یا اس طرح کی باتیں کی، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ 3 وعدے کیے ان سے۔ پہلا یہ کہ ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم نے غلط کیا ہے، خود تو کوئی کفر، اس کے علاوہ خود اپنے کفری عقائد تو نہیں کا اعلان کیا۔ حضرت علی نے کہا بھی جب تک ہم تمہیں اپنی مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے، اور مال فے میں سے جو تمہارا حصہ ہوگا وہ تمہیں دیں گے۔ فے وہ مال ہوتا ہے جو عامت المسلمین میں پورے امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو فے میں سے تمہارا حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں دیں گے، اور تم سے لڑائی میں پہل بھی نہیں کریں گے الا یہ کہ تم ہی فساد میں پہل کرو۔ اگر تم فساد میں، جب تم اگر لڑائی جھگڑا کرو گے تو پھر تم سے ہم قتال کریں گے، تو حاکم کا فرض ہے کہ فساد نہ ہونے دے۔ تو بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو پکڑ کے مارے۔ حضرت علی نے کہا جب تک وہ قتال نہیں کریں گے میں ان سے قتال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آج تو اگر کسی حکمران کو بھنک پڑ جائے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس کی بیچارے کی نسلیں جو ہیں کولوں میں پلوا دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ہندوستان میں، ہندو پاک میں یہ کہتے ہیں، تو وہ تو اس کو زندہ نہیں چھوڑے، اس کے خاندان کو اڑا دیں۔ حضرت علی نے کہا جب تک یہ قتال نہیں کریں گے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اچھا، جب یہ اکٹھے تھے کچھ، تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے اجازت لے کر ان سے گفتگو کی۔ حضرت علی سے کہا مجھے اجازت دیں، میں جا کے ان کو سمجھاتا ہوں، شاید میں ان کو قائل کر لوں۔ عبداللہ بن عباس حبر امت ہیں، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اس وقت پختہ عمر کو پہنچے ہوئے تھے، 40 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی اس وقت تقریباً، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو کہا کہ مجھے ڈر ہے تمہیں قتل نہ کر دیں۔ وہ تو مسلمان کو ہلکی سی بات پہ اڑا دیتے ہیں، اور کافر کو ذمہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ذمہ کہہ کے کافر کو چھوڑ دیتے تھے اور اہل اسلام کو بے تکلف قتل کر دیتے تھے بد وقت۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں ذرا اخلاق اپنے میرے بہت نرم تھے، اور میں کسی کے ساتھ جو ہے نا بری بات، یعنی لڑائی جھگڑے میں بھی گالم گلوچ ایسی بات نہیں کرتا تھا، تو میرے ساتھ مجھے تھا کہ یہ مجھے نہیں چھیڑیں گے، بس تھا ویسے بہت رسکی معاملہ، میں عرض کرتا ہوں۔ خیر، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں خوارج کے پاس اپنا بہترین جوڑا زیب تن کیا جناب، بڑا اچھا، اور وہ یمنی حلہ پہنا اور جو تھا، اور جناب بڑا ڈریس اپ ہو کے تو پہنچ گئے۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آ جائیں مرحبا، ویلکم۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو میں انصار و مہاجرین کی طرف سے اور داماد رسول علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے، اور وہ قرآن کو اور سنت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، تو تم ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، تم ان سے نہ جھگڑو، تم جو ان کے بات مان لو۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہاں یہ قریش والا ہے نا، قریش والے تو ہیں ہی جھگڑا لو، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ بل ہم قوم خصمون، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو کفار، دیکھو نا اب کیسی فضول بات ہے، کہاں کفار مکہ، کہاں ابن ام رسول۔ اب وہ جو ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کے بارے میں آئے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو قریش والا ہے، یہ تو ہے قوم خصمون ہی ہے، یہ تو ہے ہی جھگڑالو بندہ ہے، اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔ ان کو ڈر ہوا یہ ہمیں توڑ لے گا اپنے دلائل سے۔ بہرحال جو بھی تھا،
بعض لوگوں نے آوازیں بلند کی تو لیکن کچھ سمجھدار بھی تھے، انہوں نے کہا چلو بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات سنتے کہتا کیا ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو بھائیو، بیٹھ گئے، اب بات ہی شروع ہو گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائیو یہ بتاؤ کہ تمہارے کیا اعتراض کیا ہیں، تو اپنے اعتراضات مجھے بتاؤ، اگر ہو سکا تو میں ان کو کوشش کریں گے سالو کر لیں، ان کو حل کر لیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں 3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں. پہلا یہ کہ ان لوگوں نے، علی اور معاویہ اور ان سب نے، اللہ کے مقابلے میں انسانوں کو حکم بنائے، وہی جو ان کا سب سے مین اعتراض تھا. حالانکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے، انسانوں کو کیوں بنایا؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کو قتل بھی کیا، یعنی جنگ جمل میں بھی اور صفین میں بھی، لیکن نہ مال غنیمت لیا، نہ کسی کو قید کیا. اگر وہ مومن تھے تو ان سے لڑے کیوں، اور مومن نہیں تھے تو یہ سارے کام کیوں نہیں کیے اگر وہ کافر تھے تو؟ اور خصوصاً قیدی کیوں نہیں بنایا؟ ان کو قیدی بنانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ علی نے یہ غلط کیا، خصوصاً حضرت علی نے رضی اللہ عنہ. اور تیسری بات یہ کہ جب تحکیم کا معاہدہ ہو رہا تھا تو ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن عاص جو حضرت معاویہ کی طرف سے شریک تھے، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ وہ لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ یہ معاہدہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہے. تو انہوں نے کہا، عمرو بن عاص نے کہا کہ بھی ہم تو ان کو امیر المومنین نہیں مانتے، ہم نے تو ان کے ہاتھ بیعت نہیں کی، تو یہ مٹاؤ. تو حضرت علی نے کہا مٹا دو. حضرت علی نے لکھو علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہے. تو انہوں نے کہا جی نام کیوں مٹایا، امیر المومنین کا لفظ کیوں مٹایا، اور اگر امیر المومنین نہیں ہے تو کیا یہ امیر الکافرین ہے؟ اب دیکھیں پھر ایک بات سے اگلی بات پہ چھلانگ، انہوں نے نہیں کہا میں امیر الکافرین ہوں، یہ انہوں نے خود چھلانگ لگائی ہے. یہ اصل مسئلہ یہی ہے. خیر، حضرت ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تینوں اعتراض میں نے سن لیے، کوئی اور بات ہے تو وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، اکٹھے جواب دوں گا. انہوں نے کہا نہیں بس یہ 3 ہی کافی ہے. تو ابن عباس نے فرمایا دیکھو اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے خلاف دلائل پیش کر دوں تو اپنے موقف کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیں گے، کرو بتاؤ تم کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نمبر 1، ایک خرگوش جو بیچارہ 1/4 درہم کا ہوتا ہے، بالکل حقیر اس کی قیمت ہوتی ہے، اگر حالت احرام میں اس کا شکار ہو جائے غلطی سے، ایک ہے حاجی اس کا شکار کر لے، حاجی یا عمرے والا، تو اللہ نے سورہ مائدہ آیت 95 میں لکھا ہے کہ 2 عادل شخص اس کی مالیت کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ اتنی مالیت کا تھا، اس شخص پہ اتنا فدیہ عائد ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں ہے نا، آیت تلاوت کر کے سنا دی ان کو. پھر کہا اچھا اگر شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو جائے، ایک آدمی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا ہے سورہ نساء آیت 34 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کیا کرو، ایک حکم اس مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو، وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان اور کوشش کریں کہ معاملہ سالو ہو جائے. یہ آیتیں ہیں دونوں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ایک چھوٹا سا خرگوش یا ایک میاں بیوی کا معاملہ بڑا ہے یا پوری امت کے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں خون ریزی روکنا افضل ہے؟ کیا بات زیادہ بڑی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو یہی افضل. تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری بات ختم ہو گئی، حکم بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ نے اپنی کتاب میں 2 جگہ لکھا ہے حکم بناؤ. انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ، قیدی کیوں نہیں بنایا؟ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ. انہوں نے وہی دلیل دی جو حضرت علی نے دی تھی، تم میں سے کوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنی لونڈی بنانے کے لیے تیار ہے؟ اگر تم کہو وہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وہ النبی کی زوج ہیں، وہ تمہاری ماں ہیں. اگر کہو کہ ماں نہیں ہے تو تم اس آیت سے نکل گئے، تو ایک آیت کا انکار کفر ہے، سورہ احزاب آیت 33. اور اگر کہو کہ لونڈی بنائیں گے تو پھر اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کہ ماں سے یہ سلوک نہیں آپ کر سکتے. کیسے کرو گے؟ وہ پھر نکل جاؤ گے. تو طے ہو گیا، دوسرا پوائنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہو گیا. تیسری بات بتائیں. انہوں نے کہا دیکھو تم نے یہ سنا ہوا ہے، بڑی مشہور بات ہے یہ، کہ حدیبیہ میں علی رضی اللہ عنہ کاتب تھے اور سہیل بن عمر کفار کی طرف سے شریک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس نے اصرار کیا کہ رسول اللہ جو لکھا تھا محمد رسول اللہ یہ مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مٹا دو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لے کے مٹا دیا تھا، ہے نا. وہی اور یہی حضرت علی اس وقت کاتب تھے بیٹھے ہیں. تو اب بتاؤ
کہ محمد افضل ہے یا علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ کا ٹائٹل زیادہ افضل ہے یا امیر المومنین کا؟ جب وہ مٹایا جا سکتا ہے تو یہ نہیں مٹایا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ 2000 خارجی اس وقت طائب ہوئے، ان میں سے 6000 میں سے یا 16000 میں سے 2000 طائب ہو گئے، چھوڑ دیا، لیکن باقی بدبخت نہیں طائب ہوئے۔ عجیب بیوقوف لوگ تھے۔ حضرت ابن عباس کے دلائل حتمی ہیں، بالکل ان میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن وہ بہرحال 2000 بندے توبہ کر گئے، بڑی بات ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی کیا کہ پھر عام مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن خباب بن الارت جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں ان کو قتل کیا، اور ان کی اہلیہ حاملہ تھی، ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ یہ کس اسلام میں بھائی؟ ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا بیچارے کو، اس طرح بہت بری طرح مارا۔ ایک عورت کو مارنا اول تو، اور اوپر سے اس طرح بری طرح، توبہ استغفار۔ تو جب یہ کچھ کیا اور حضرت علی کی شرط نمبر 3 کو توڑ ڈالا، پھر حضرت علی نے ان سے مقابلہ کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مارکہ نہروان میں ان کا بالکل استحصال کر دیا، ختم کر دیا ان کو۔ مگر حدیث کی آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، خوارج پہ بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اور ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ عامت المسلمین کے قتل پر بڑے جری ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ان کی خاص نشانی ہے کہ مسلمانوں کے قتل پر بہت جری ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے سوا باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، اپنے سوا باقی سب کو کافر ڈکلیئر کیا اور پھر کہا جس کو مرضی مار ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوارج کا معاملہ تھا۔ یہ تو ہمارے وہ فتنے جن کا وقوع ہو چکا ہے، ہم نے وہ تقریباً واقعاتی اس میں ڈسکس کر لیے ہیں معاملے میں۔ اب ہم علامت نمبر 8 پڑھیں گے۔ فتن علامت نمبر 7 تھی ہماری، اب علامت نمبر 8 ہے، وہ ہے کہ تقریباً 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور حدیث میں تقریباً 30 کے الفاظ ہیں، اور بعض روایتوں میں 27 بھی آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، جھوٹے اور دجال یہ 2 صفات ہیں ان کی، جھوٹا تو جھوٹا ہی ہے، کذاب، اور دجال سے مراد ہے دھوکے باز، اور جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور مسئلہ ہے، یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ان کا آخری جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا، حتیٰ آخرہم الاعور الکذاب، آخری جو ہے وہ جو کانا دجال ہے وہ ہوگا۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ زعم کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں تو خاتم النبیین ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں سے ہر ایک یہ زعم کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ویری کلیئر، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، ان کا نام ہے نثار احمد خان فتحی، کہ 22 جھوٹے نبی کذاب یمامہ سے کذاب قادیان تک، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ ایک اور صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابو القاسم رفیق دلاوری صاحب، ان کی کتاب ہے ائمہ تلبیس، خاصی ضخیم کتاب ہے، تاریخ کے بڑے بڑے جتنے مصادر ہیں ان میں سے انہوں نے بہت ساری چیزیں تلبیس کی نقل کی ہیں، اس میں انہوں نے جھوٹے انبیاء بھی، جو جھوٹے نبی نعوذ باللہ گزرے ہیں انہوں نے بھی لکھے ہیں، اور ان میں انہوں نے جو انبیاء جھوٹے گنائے ہیں وہ 22 گنائے ہیں۔ تو اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی رہتی ہے کہ کہیں نبوت کا دعویٰ ہو گیا ہے، اگر آپ تاریخ میں ویسے گنیں کہ کتنے لوگوں نے کیا ہے تو وہ تو آپ کو 30 سے بہت زیادہ ملیں گے۔ اور اگر آپ، میں اس سے آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی وقت سیکیٹری وارڈ میں تشریف لے جائیں، پاگل خانے چلے جائیں، تو وہاں ہر وقت ایک آدھ آپ کو نبوت کے دعوے والا، 1-2 حضرت عیسیٰ ہونے والے نعوذ باللہ، 1-2 امام مہدی، وہ آپ کو سیکیٹری وارڈ میں، جب ہم نے روٹیشن کی تھی 3 ہفتے میں کی ٹوٹل، تو اس میں تھے 1-2 وہاں پہ ہر حال میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر 30 کیوں فرمایا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 30 بلکہ اس سے کم وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کچھ پرومیننس حاصل کی، جو اس قابل تھے کہ ان کے اچھے خاصے پیروکار بھی تھے، اپنے قبیلے یا اپنے علاقے سے باہر بھی ان کو کچھ شہرت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا۔ اور آپ کو اس کی دلیل حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 یا اس سے زیادہ افراد والے ہر فتنے کے بارے میں خبر دی، یعنی کچھ نہ کچھ قابل لحاظ تعداد ہونی چاہیے۔
تو ہر پاگل کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس میں نا, وہ سیکریٹری پھر شروع ہو جائے گی اس میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ معاملہ ان میں سے سب سے پہلا شخص روایت میں آتا ہے وہ غالباً پہلے 2 افراد ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد الموت میں کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک خواب دیکھا تھا کہ, اور ہم سن چکے ہیں کہ آپ کو سونے کے 2 کنگن آپ کے لیے لائے گئے, آپ کے کلائیوں میں پہنے گئے, اور اللہ کے رسول کو پھر غالباً جبریل نے اشارہ کیا کہ خواب میں ہی کہ ان کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے, اور آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ ایک جھوٹا یمامہ کا اور ایک جھوٹا یمن کا, اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب. تو غالباً اسود عنسی جو تھا وہ پہلا جھوٹا نبی تھا, یا مسیلمہ تھا, یہ آپس میں یہ ہم اثر ہی ہیں. اسود عنسی نے 3-4 ماہ کے اندر پورے یمن پر قبضہ کر لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بالکل اینڈ کا, آخری سال کا, آخری 3-4 ماہ کا یہ قصہ ہے تقریباً. اور وہی سے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور آپ نے اپنے اصحاب کو دے دی, اور پھر کچھ عرصے بعد یمن سے مسلمان کچھ وہاں سے جو فرار ہو کر آئے بیچارے, انہوں نے آ کے بتایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابی پیغام بھجوایا کہ اس کو ہر حال میں قتل کریں, یہ آرڈر فرمایا. اور فیروز دیلمی نامی ایک صاحب رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسے قتل کیا, اور یہ واقعہ وفات طیبہ سے چند روز پہلے ہوا. اور اگین اس کی اطلاع نبی یمن سے تو مدینہ خبر آتے مہینہ لگ جاتا تھا نا, تو وفات سے غالباً 1 یا 2 یا 3 روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود عنسی کو ایک بڑے اچھے بندے فیروز دیلمی نے قتل کر دیا. نعم العبد, ان کو جناب سند میں مل گئی کہ بہت اچھا آدمی ہے وہ, خوش قسمت لوگ. تو اس کو وہ قتل ہو گیا, اور تقریباً 3-4 ماہ اس کا فتنہ رہا. دوسرا اور جو سب سے بڑا فتنہ ابھی تک گزرا تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا. یمامہ کا علاقہ یہ مشرقی حصے میں آتا ہے, اور بنو حنیفہ اس قبیلے کا نام تھا. اس نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا, ہزاروں لوگ اور بہت بڑی طاقت اکٹھی کی, بہت بڑی فوج تھی, اور اس نے کلام وحی کا بھی دعویٰ کیا, جی میرے پر وحی آتی ہے. اور اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تیرے پہ وحی دن میں آتی ہے کہ رات میں؟ انہوں نے کہا رات میں آتی ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو شیطان ہی تیرے پہ وحی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا ٹائم ہے. اور اس کی وحی کو اگر آپ پڑھیں تو ایک تو کافی مزاحیہ ہے, جی وہ غریب ہے, کوئی مینڈک پہ وحی ہے اس کی, کوئی مینڈک پہ ہو سکتی ہے, مچھر مکھی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, مگر کوئی اس میں کوئی چج کی بات تو ہو نا. بکواس تھا, ظاہر جھوٹ تھا, اور اچھی خاصی اس میں فحاشی بھی کافی زیادہ تھی, کافی فحش اور بے حیائی پر مبنی کلام تھا اس کا. اور حتیٰ کہ اس کے ایک پیروکار سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی, تو اس نے, اور بڑا وہ اس کا مین چیلا تھا, تو حضرت عمرو بن عاص نے اس کا اچھا کلام سنا. اس نے کلام سنایا تو حضرت عمرو نے کہا بھائی یار بات سنو, تمہیں ہی پتہ ہے کہ, اور مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے تو بکواسی. اس نے کہا ٹھیک ہے. آگے سے دیکھیں کیسی قومی عصبیت کا اس نے ثبوت دیا, کہا, اور یہ ان کا عام قول تھا, کذاب بنی حنیفہ خیر من صادق القریش. استغفر اللہ, یعنی بنو حنیفہ کا جھوٹا بھی جو ہے وہ قریش کے صادق سے ہمیں زیادہ محبوب ہے, اچھا ہے. بھائی یہ تو غلط بات ہے نا, اب ایسی بات کریں گے تو پھر اللہ سے مار ہی پڑے گی. تو اس نے یہی کہا کہ بھائی وہ بس ہمارا بندہ ہے تو مانیں گے. بہرحال لمبی بات کو چھوٹا کرتے ہیں, قصہ مختصر. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی, اور بڑی خونریز جنگ تھی. اس کے تو کہتے ہیں کہ 40,000 یا کتنے افراد کام آئے اس میں. بنو حنیفہ کے ہزاروں لوگ مرے, بہت سے صحابہ شہید ہوئے, مسلمانوں کا بھی بہت جانی نقصان ہوا, اور 700 تو صرف ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. تو اور اسی کے بعد پھر یہ فکر شروع ہوئی کہ پورے قرآن کا ایک مصحف اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ بنایا جائے. اس سے پہلے صرف زیادہ تر سینوں میں محفوظ تھا, ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا, منتشر تھا. یہ اسی کے بعد ہوا. ایک جھوٹی نبیہ بھی تھی, اس کا نام تھا سجاح. اس نے بھی دعویٰ کیا تھا, یہ بنو تغلب کی تھی, اور اس نے مسیلمہ سے اتحاد بھی کر لیا, اور نکاح پڑھائے بغیر شادی بھی کر لی. نبی خود تھا وہ, نعوذ باللہ جھوٹا, تو اس نے شادی بھی کر لی, 2-3 دن اکٹھے بھی رہے. واپس آئی تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ہم نے شادی کر لی. پیروکار بڑے بیچارے مایوس ہوئے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ شادی کی تو مہر کیا دیا؟ اس نے کہا مہر تو میں نے پوچھا ہی نہیں, بھول گئی. تو اس نے پھر پوچھوایا جی مہر کیا دے رہے ہو؟ اس نے کہا, وہ بھی بڑا خبیث تھا, اس نے کہا مہر یہ ہے کہ 2 نمازیں معاف ہیں میری طرف سے. مہر میں اس نے 2 نمازیں معاف کر دیں. بہرحال یہ بکواس تھی ساری.
بعد میں اللہ نے اس کو سجاح کو توفیق دی، وہ توبہ طائب ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس نے اچھا اسلام قبول کر لیا دوبارہ، اور اچھی حالت میں مرتدہ تک مسلمان ہی رہیں، اور اسی حالت میں وفات ہوئی۔ ایک اور صاحب تھے بنو اسد کے، طلیحہ، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان صاحب پر جو کلام وحی نازل ہوتا تھا وہ زیادہ تر اس میں کھانے پینے کا اور اس کے ذائقے اور لذتیں اور ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ جو قرآن ہے اس کا یہ دل پر نازل ہوا یا معدے پر؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ظاہر جھوٹا نبی تو ایسی جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی بعد میں توبہ کی اور جنگ نہاوند میں شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ کی اور توبہ پہ قائم رہے، اور اللہ پاک نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ اور موجودہ دور میں سب سے مشہور اور سب سے بڑا، اور جس کے واقعی ہزاروں سے زیادہ ہی ہیں پیروکار، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تو بہت بڑا خود بذات خود ایک موضوع ہے، اس کو ہم کبھی تفصیل سے اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے۔ بہرحال یہ جھوٹے انبیاء کا ذکر ہے، اور بھی بہت سارے ہیں پچھلی صدی میں، اس صدی میں اور بھی گزرے لیکن چھوٹے ہیں، وہ چند بڑے بڑوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد احمدی وہی ہے نا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت سے ہی وہ کوئی قادیانی کہلاتے ہیں، کوئی احمدی کہلاتے ہیں، کوئی لاہوری بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں، پڑھنے والی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے ظاہر دشمن ہے بہت بڑے۔ علامت نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ علامت نمبر 9 یہ ہے کہ امن اور خوشحالی کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے کہ امن اور خوشحالی کی کثرت کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ حرج یعنی قتل بہت ہوگا۔ تو یہ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 الگ الگ ٹائمز کا ذکر ہے۔ جب لوگ دین پر اچھی طرح عمل کیا کریں گے جس وقت میں، تو امن اور خوشحالی ہوگی، اور جب دین پر اچھی طرح عمل نہیں ہوگا تو قتل اور فتنہ اور حرج والی بات ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب یہ احادیث بیان کی جا رہی تھی تو صحابہ جب مکہ مکرمہ کے دور میں تھے تو انتہائی دشوار اور سخت حالات میں تھے، ہے نا، ٹارچر اور ذلت اور برائی اور مار پیٹ، اور ہر وقت کا ایک جو ہے یہ معاملہ چلتا تھا، بہت ہی دشوار ٹائم تھا۔ پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو مسلسل ایک تو پورے عرب کا معاشی بائیکاٹ تھا، کھانے کو ہی نہیں ملتا تھا، پہننے کو جناب بہت برے حال تھے، گزارا کر رہے تھے، اور مسلسل جنگیں، ہے نا۔ تو 10.5 11 سال میں 80 جنگیں یا 80 مہمات ہوئی ہیں۔ تو یعنی یہ بہت مشکل ٹائم تھا، یہ آسان ٹائم نہیں تھا، ایون ہجرت کے بعد بھی آسان ٹائم نہیں تھا۔ اور ایون خلافت راشدہ میں روم اور ایران سے مسلسل مار کے رہے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے نا، فتوحات ہوئی ہیں، لیکن بہرحال فتوحات آرام سے گھر بیٹھے تو نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے جانا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے بھائی۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن مکہ مکرمہ میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود روایت کرتے میں گیا، اور بخاری کی روایت بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ ان بیچاروں کی دن رات مار پیٹ ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں خباب بن الارت نے اپنی قمیص اتاری ہوئی تھی، تو حضرت عمر نے ان کی کمر دیکھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ او بھائی، یہ ایسی کمر تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، یہ تمہاری پوری کمر تو برس کی طرح سفید ہوئی ہوئی ہے، تمہارا اپنا رنگ کچھ اور ہے، یہ کمر کا رنگ کچھ اور ہے، یہ کیا چکر ہے، واٹ از دس؟ تو پھر حضرت خباب نے بتایا کہ وہ کرتے یہ تھے مکہ میں کہ کوئلے دہکاتے تھے اور ان کے اوپر زبردستی مجھے لٹا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت مارتے پیٹتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کے پیسے کھا گیا۔ عاص بن وائل جو ہے اس نے کہا، حضرت خباب کو کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جب اٹھائے جائیں گے پھر پیسے دوں گا، اس زندگی میں تو نہیں دوں گا کبھی تجھے، ٹھیک ہے، بدماش تھا بہت بڑا۔ تو ایسے بیچاروں نے بہت مشکل ٹائم گزارا۔ ان کی ایک مالکن تھی، یہ بیچارے خادم تھے ایک عورت کے، ام انمار اس کا نام تھا، بڑی ظالم عورت تھی، وہ اپنے چیلوں سے ان کے بہت ظلم کرتی تھی ان پہ۔ اب بیچارے اتنے برے ٹائم، مشکل ٹائم میں تھے، تو انسان تھے، کہتے ہیں کہ ہم گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے شکوہ کیا، اور آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے نا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ اس طرح جا کے کہہ دیا تھوڑا شکایتی انداز میں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جوش سے سرخ ہو گیا، اور آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور فرمایا
تم سے پہلے ایک شخص کو گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جاتا اور سر پر آری چلائی جاتی. آری چلانے سے ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ کٹتا ہے. تلوار سے گردن اڑا دیں تو تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے نا. تو ٹارچر کرنے کے لیے، تشدد کے لیے اس پہ آری اس کے سر پہ چلائی جاتی، حتیٰ کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا. مگر یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے نہ ہٹا سکتی. اور ایک شخص کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا جاتا، حتیٰ کہ اس کی گوشت، ہڈیاں اور ریشے، رگ و اعصاب سب الگ الگ ہو جاتے، مگر وہ اسے اپنے دین سے نہ ہٹا سکتے. سبحان اللہ، استغفر اللہ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. لوگوں نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت، اور صحابہ نے برداشت کی. اللہ کے رسول صحابہ کو ان سے اوپر مثال دے رہے ہیں پچھلی امتوں کی. اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یا بھیڑیے کا کچھ ہوگا خوف کہ کہیں اس کی بکریوں کا نہ مارے، مگر تم جلدی کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ یہ صبر کا ٹائم آئے گا، پہلے صبر کرنا پڑے گا، پھر یہ ایسا امن دنیا میں تم لوگ قائم کرو گے. صحابہ نے کیا نا، اور صحابہ نے اور ان کے پیروکاروں نے کیا کہ صنعاء سے حضرموت تک جو ہے اکیلا شخص سوار اپنی بھیڑ بکریاں لے کے آ رہا ہوگا. صنعاء سے حضرموت کتنا دور ہے جی؟ 578 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، 360 میل ہے. اور اس زمانے میں یہ علاقہ انتہائی قبائلی رہزنوں ڈاکوؤں کا مسکن تھا. آپ حفاظتی دستے کے بغیر تجارتی قافلہ بھی نہیں لے جا سکتے تھے. ایک آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہ زندہ بچ کے آ جائے. اپنے قبیلے کی حد سے نکلے گا، اگلے قبیلے والے اس کو کھا پی جائیں گے 100%. اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. آج بھی قبائلی علاقوں میں، علاقہ غیر جن کو کہتے ہیں، وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو ایک حفاظتی دستہ لے کے نکلنا پڑتا ہے، گارڈ لے کے ساتھ چلتے ہیں. خیر، یہ چیز خلافت راشدہ میں یہ ہوئی اور ایسا امن و امان قائم ہوا. اور یہ بھی روایت میں، ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی کثرت نہ ہو جائے. یہ دوبارہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. غالباً قوم عاد کا ذکر ہو، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ سرزمین عرب تو زیادہ تر ریگستان ہی ہے. لیکن غالباً جو قوم عاد تھی، کہتے ہیں ان کا علاقہ بڑا سرسبز تھا، اور جو یمن تھا، قوم سبا جو تھی، ان کا علاقہ بہت سرسبز تھا انتہائی، اور اب وہ بالکل بنجر ہو چکا ہے. تو ایک بار پھر یہ ہو جائے گا. اب ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ آئے گا اور راستہ بھولنے کے ڈر کے سوا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اگین یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا، عراق سے مکہ آنے کا، یہ خلافت راشدہ میں پورا ہوا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہیں، یہ قبیلہ طے کے سردار تھے، ہے نا. حاتم طے کے بیٹے، عرب کا مشہور سخی تھا ان کا باپ، بڑا سیلیبریٹی تھا ایک لحاظ سے. یہ جب پہلی دفعہ مدینہ منورہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے آئے، اور حالت کفر میں تھے، عیسائی مذہب پہ تھے. تو انہوں نے آ کے دیکھا مدینہ منورہ کے حالات بھی دیکھے، اور دیکھا بڑی سادگی، اور ابھی مسلمانوں کا سخت ٹائم تھا، اور انتہائی یعنی سمجھنا چاہیے کہ کافی حد تک غربت کا عالم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. تو اس نے کہا کہ حضرت میں پہلے سے ایک دین پہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو بتایا کہ جی تم عیسائیت پہ ہو، پتہ ہے، لیکن تمہارے دین میں تو یہ قوانین ہیں، اور تم اس کے برخلاف یہ کچھ بھی کرتے ہو نا. انہوں نے کہا وہ تو کرتے ہیں. اچھا، وہ تھوڑا سا ہل گئے اندر سے. پھر اللہ کے رسول نے ان کو کہا، اور جو ان کے دل کی کیفیت تھی ان کو بتائی. فرمایا کہ تم دل میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے ماننے والے بڑے ضعیف ہیں اور بے طاقت قسم کے لوگ ہیں، کمزور سے لوگ ہیں، اور سارے عرب سے دشمنی الگ مول لے رکھی ہے. تو ظاہر ہے اتنے غریب کمزور سے لوگ ہیں، اور عرب ان کے سارا خلاف ہے، تو یہ بچیں گے تو نہیں. مراد یہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو صرف. تم یہی کہہ رہے ہو نا اپنے دل میں. ان کے دل یہی سوچ رہے تھے کہ یہ شاید یہ دین میرے لیے نہیں ہے. بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے امیر کبیر تھے. ٹھیک ہے، ان کی بہن ویسے گرفتار ہو کے آئی بھی تھی، یہ الگ قصہ ہے. خیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں سن رکھا ہے. ہیرا عراق کا اس زمانے میں مشہور شہر تھا، اب بھی ہے. اس وقت ایک کوفہ سے 3 میل دور، جب کوفہ بنا تو کوفہ اس کے بعد بنا ہے، اس سے 3 میل دور بسایا گیا تھا. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس کام کو پورا فرما کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک عورت ہیرا سے نکلے گی اور بیت اللہ تک اکیلی آئے گی اور طواف کرے گی.
تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جب یہ فرمایا آپ نے تو میں سوچ رہا تھا کہ تو میرے قبیلہ طے کے جو راہزن ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ رستے میں تو قبیلہ طے آتا ہے اور ہم تو سارے ڈاکے ڈالتے ہیں، تو وہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ پھر فرمایا اور کسرا کے خزانے فتح ہوں گے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز. یہ بیچارے اور حیران ہوئے. ٹھیک ہے، حالت تو یہ ہے اور ہو رہا ہے کہ پیش گوئی فتح ایران کو فتح کر رہے ہیں. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ اور مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ دیا جائے گا اور آدمی قبول نہیں کرے گا. کسی کو مال پکڑایا جائے گا، کوئی شخص مال قبول نہیں کرے گا، ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوگا. اب عدی خود ہی جو حضرت عدی بن حاتم ہیں وہ خود ہی اس کے ادئی یا عدی ان کو کہتے ہیں، اردو میں ہم عدی کہہ دیتے ہیں، وہ خود ہی راوی ہیں. تو اسی روایت میں آگے آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حرم میں پاک میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو وہ عورت ہے جو ہیرا سے آئی ہے. روایت کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ عورت ہیرا سے اکیلی آئی ہے اور طواف بیت اللہ کر رہی ہے. اور جب کسرا کے خزانے فتح ہوئے تھے تو ان میں تو میں خود شامل تھا. ٹھیک ہے، یہ تو دو چیزیں تو میں نے یہ ابھی دیکھ رہا ہوں اور وہ دوسری چیز تو میں نے خود اس میں تھا. اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، ضرور تیسری بات بھی پوری ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ دور عمر بن عبدالعزیز میں ہوا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا زکوٰۃ دی جاتی تھی، کوئی لیتا نہیں تھا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں ہم آخر میں آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ امن و امان کا جو حتمی آخری دور آئے گا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، دجال کے بھی بعد، اس وقت قیامت کے سے پہلے، اور غالباً امام مہدی کے وقت میں بھی جو ہے وہ امن و امان کا ایک عظیم دور آئے گا. علامت نمبر 10 ہے ایک بہت عظیم آگ جو ارض حجاز سے ظاہر ہوگی، جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. رواہ البخاری ہے، بخاری کی روایت. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ طائف سے لے کر مدینہ منورہ تک جو علاقہ ہے وہ حجاز ہے. مکہ بھی اسی میں آتا ہے، مکہ المکرمہ. اور بصرہ جو ہے یہ سیریا کا، شام کا ایک شہر ہے. یہ بصرہ عراق والا نہیں ہے، یہ ایک دوسرا شہر ہے اور یہ اس سے فرق ہے. اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 738 میل اس کا فاصلہ ہے. یہ میں نے گوگل میپ سے نکال کے دیکھا نا، اس کو ڈسٹینس کیلکولیٹ نکالا ہے. ٹھیک ہے، 1182 کلومیٹر بنتا ہے غالباً. تو علماء لکھتے ہیں جن میں ابن حجر اور قرطبی اور ابو شامہ اور بہت سے علماء شامل ہیں کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ سارے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں جو پیش آ چکے ہیں، اور اس سے اگلا بھی آخری والا بھی وہی پیش کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 654 ہجری بمطابق 1256 عیسوی 3 جمادی الاخر بدھ کی رات تھی. مدینہ منورہ میں ایک ہولناک پہلے گونج ہوئی، ایک ہولناک گڑگڑاہٹ ہوئی. آپ میں سے کوئی کبھی کسی زلزلے والے علاقے میں اگر رہا ہے یا کسی میں اس کے اندر عینی شہاد ہو، بڑی خوفناک گڑگڑاہٹ ہوتی ہے زلزلے سے فوراً پہلے. اور پھر زلزلہ آیا. ہم 2005 کے مظفر آباد والے زلزلے میں تھا، اور پہلے دن میں پنڈی میں تھا اور دوسرے دن مظفر آباد میں تھا. تو اور وہاں جو آفٹر شاکس آتے تھے تو جان نکال دیتے تھے ویسے. ٹھیک ہے نا، انسان آپ سمجھتے تھے بس اب مرنے لگے. خیر، تو پہلے ہولناک ایک گڑگڑاہٹ ہوئی، پھر ایک زلزلہ آیا اور وقفے سے آتا رہا، اور بدھ کی رات سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن تک وہ آتا رہا. ٹھیک ہے، وہ ایک تو میجر شاک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آفٹر شاکس تو دنوں تک چلتے ہیں، جو ان کو کہتے ہیں آفٹر شاکس. تو وہ جمعۃ المبارک کے دن تک چلا، اور پھر ایک عظیم آگ مدینہ کے مقام حرہ میں جو ہے، حرۃ الرحت کہتے ہیں اسے، جو بنو قریظہ کے علاقے کے پاس ایک لاوے کا پہاڑ ہے، ایک والکینو ہے جس کو اردو میں آتش فشاں کہتے ہیں، ایسی ہے نا، اور عربی میں اس کو میرے خیال ہے برقان کہتے ہیں. تو یہ اس میں سے آگ بلند ہوئی، وہ والکینو پھٹا ہوگا نا جی، اور وہ آگ مدینہ میں گھر بیٹھے ہمیں نظر آ رہی تھی، حالانکہ وہاں سے کوئی 20-30 کلومیٹر دور تھی، بنو قریظہ کے علاقے سے بھی آگے تھی. ٹھیک ہے، کوئی 23 کلومیٹر دور تھی کہ کہاں تھی، کافی دور تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آگ مدینہ منورہ سے گھر بیٹھے نظر آ رہی تھی. وادیاں اس سے بھر گئی اس کی روشنی سے، اور کئی وادیوں میں تو وہ آگ
جب وہ گرا لاوا تو وادیاں بھر گئی اس سے, اور وہ پانی کی طرح بہہ رہی تھی. لاوے کی بہت سپیڈ ہوتی ہے, یاد رکھیں. اور بڑی بڑی عمارتوں جیسی چنگاریاں اس میں سے اچھل اچھل کر آ رہی تھیں. جب وہ والکینو میں سے جب وہ لاوا اور ایش نکلتی ہے, اس کی جو راکھ ہوتی ہے, تو عمارتیں کیا چیزیں ہیں, ہزاروں فٹ بڑی وہ چنگاریاں ہوتی ہیں. اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملیسا یا جبل ملسا یا ملیسا اس کو کہتے ہیں. 52 روز تک وہ آتش فشاں پہاڑ ابلتا رہا, فار 52 days. اس میں سے اتنی اور بہت اونچی آسمان تک اس کی روشنی جاتی تھی, اور وہ ابلتا رہا, اور کئی میل اونچی چنگاریاں اس میں سے نکلتی تھیں. دور دور تک پورا ماحول روشن ہو گیا. اور حتیٰ کہ بصرہ میں بعض بدوؤں نے یہ بات رپورٹ کی کہ ہم نے اپنی اونٹوں کی گردنوں کو رات کے ٹائم روشن دیکھا, اس کے اثر سے وہ 700 میل دور اس کی روشنی پہنچی. اتنا اونچا وہ جو ہے لاوا تھا, اتنا اونچا وہ اس کی چنگاریاں ابلتی تھیں. 1883 میں ایک آتش فشاں پھٹا تھا انڈونیشیا میں. اس کا نام تھا, ایک جزیرہ تھا, اس کا نام تھا کراکٹوا. اور وہ کہتے ہیں کہ 26 ہائیڈروجن بموں کے برابر اس کی, اگر مجھے صحیح یاد ہے, میں بہت سال پہلے پڑھا تھا کہ اس کی جو شدت تھی وہ 26 ہائیڈروجن بموں کے برابر تھی. اس قدر وہ اسٹرانگ طاقتور دھماکہ اس سے ہوا ہے. پڑھ لیں گھر جا کے, 1883 والکینک ایرپشن گوگل پہ نکل آئے گا. تو اور اس کی آواز پوری دنیا میں کہتے ہیں سنائی دی گئی, بلکہ اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا اس کی آواز میں, اتنی بڑی اس کی ساؤنڈ ویو ہوئی. اور اس کے اثر سے انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے, اور امریکہ کے تک جو ہے وہ جو ہے کلاؤڈز جو ہے وہ اس کے ایش کے کلاؤڈز ہوئے. کئی دن دور دور سینکڑوں میل تک تاریکی رہی. اور جو آپ نے مشہور محاورہ سنا ہوگا, ونس ان اے بلو مون, تو یہ تب یہ محاورہ بنا کہ جب اس کی ایش آسمان تک گئی تو اس کے اثرات باقی رہ گئے, اور اس کے تھرو جب چاند نظر آتا تو وہ نیلا نظر آتا. سمجھے, یہ بہت ریئر واقعہ ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون. اس کی بہت خوفناک تفصیلات ہیں, وہ آپ پڑھیں گے حیران ہوں گے. تو اور کہتے ہیں کہ سن غالباً 1200 قبل مسیح میں, حضرت موسیٰ کے زمانے کے آس پاس, اس کراکٹوا سے بھی بڑا, اس سے بھی کئی گنا بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا جس کو کہتے تھے آئلینڈ آف سینٹورینی. یہ بہت خوفناک چیز ہے. بہرحال جو والکینو جو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر جو بڑا والکینو پھٹتا ہے تو وہ بہت خوفناک چیز ہوتی ہے. امریکہ میں ایک والکینو ہے, وائل وی آر آن دس ٹاپک, اس کا نام ایک بہت بڑا علاقہ اس کو کہتے ہیں یلو سٹون نیشنل پارک. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک والکینو ہے جو ہر 2 ملین سال کے بعد پھٹتا ہے. آپ میں سے بعض لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے اس کو, اور کہتے ہیں کہ آخری دفعہ تقریباً 2 ملین سال پہلے پھٹا تھا, اب اس کا ڈیو ہے. اور اگر وہ پھٹ گیا نا تو شاید قیامت ہی آ جائے. وہ اس قدر خوفناک جو ہے دھماکہ ہوگا. اس کی بہت سارے انہوں نے اسٹیٹسٹکس اور فگرز ہیں, بٹ اٹ از سپوز ٹو بی کہ یہ جب یہ پھٹا تھا تو ساری دنیا کے ڈائناسور مر گئے تھے. ایک یہ تھیوری بھی ہے. تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑا اگر آتش فشاں پھٹے تو وہ بہت خوفناک چیز ہے. آخری بہت خوفناک آتش فشاں جو پھٹا تھا دنیا کی تاریخ میں وہ غالباً ماؤنٹ پینا ٹوبو ہے, جو فلپینز میں سن 1991 میں, مجھے صحیح ڈیٹس یاد ہیں, تو 1990-91 کا قصہ ہے. اس میں کئی ہزار لوگ مرے اور بڑا قصہ ہوا. ایک اور مشہور والکینو ہے جو پومپیائی میں, جس سے پومپیائی پورا شہر ختم ہو گیا تھا, ماؤنٹ ویزوویس کہتے ہیں اس کو. بہرحال یہ تو ایسی عرض کر رہا ہوں, یہ قصہ ہوا. آخری آج کی ہماری نشانی ہے کہ حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم میں ہے, کہ تم ترکوں سے قتال کرو گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی, اور ان کے چہرے ایسے گویا ڈھالے ہیں جن پر چمڑا چڑھا ہوا ہے, یعنی وہ فلیٹ چہرے ہیں نا, چپٹے جو ہیں. اور ان کے جوتے جو ہیں وہ بالوں والی جلد سے بنے ہوئے ہوں گے, جلد سے بنے ہوں گے جن پہ بال بھی ہوں گے. عام طور پہ بال صاف کر دیے جاتے ہیں, وہ بالوں والے جوتے پہنیں گے, ایسا چمڑا ہوگا. سبحان اللہ, یہ صریحاً معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بخاری مسلم کب لکھی گئی ہیں؟ 200 ہجری میں, اور یہ قصہ کب پیش آیا ہے؟ اس کے تقریباً مزید 400 سال کے بعد. 3ری صدی کی ہے نا بخاری مسلم, یہ 7ویں صدی کا قصہ ہے. اور سن 615 میں, اور منگولیا ہے کتنا دور مدینہ منورہ سے؟ 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ, 6000 کلومیٹر دور ہے مدینہ. مدینہ کہاں, منگولیا کہاں, کتنے ملک آ جاتے ہیں بیچ میں.
چائنا سے بھی شمال میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ 1218 عیسوی یا 615 ہجری میں خوارزم پہ حملہ شروع کیا چنگیز خان نے. اور ٹو بی آنیسٹ قصور خوارزم شاہ کا تھا. وہ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا, وہ بہت لمبی تفصیل ہے, لیکن قصور خوارزم شاہ کا تھا, زیادتی اس کی طرف سے ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے بھی بتھیری مسلمانوں نے زیادتیاں کی. حملہ شروع کرنے سے پہلے چنگیز نے بغداد اپنے ایلچی بھیجے, خلیفہ بغداد کے نام, جو ملک الناصر اس کا نام تھا, اور اس سے کہا کہ میں خوارزم پہ حملہ کرنے لگا ہوں, اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں. آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, بس آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے, خوارزم کی مدد نہیں کرنی. اور ملک الناصر نے صریحاً اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دین کی دشمنی کا ثبوت دے دیجیے, جو بھی کہہ لیجیے, بزدلی, کمزوری, وہ نیوٹرل رہا. اس نے وعدہ کر لیا نیوٹرل رہوں گا. اور اس جسے کہتے ہیں گارنٹی کے بعد پھر اس نے جب یہ ضمانت حاصل کر لی, پھر اس نے خوارزم پہ حملہ شروع کیا, اور چند سال یہ حملہ جاری رہا, اور اس نے خوارزم کو شکست دی. حالانکہ ملک الناصر کا فرض تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرتا, لیکن اپنے نام کے برعکس, نام تو ناصر ہے مدد کرنے والا, لیکن کی نہیں اس نے. ٹھیک 40 سال بعد, 39 یا 40 سال کے بعد, 1258 میں انہی منگولوں نے, اسی چنگیز کے پوتے نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور کہتے ہیں ایک انسان زندہ نہیں چھوڑا, اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے, اور دجلہ جو دریا تھا وہ خون مسلم سے پورا سرخ ہو گیا. پھر جب وہ سرخ ہو گیا تو اس نے بغداد کی بے مثال لائبریریاں تھیں جن میں لاکھوں کتابیں تھیں, انہوں نے کہا یہ سب پھینک دو, کسی کام کے نہیں, ہاں, اور وہ سیاہ ہو گیا. ان کی انک سے وہ جو ہے دریا دجلہ, کہتے ہیں ایک دفعہ سرخ ہوا, ایک دفعہ سیاہ ہوا. یہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے جسے سقوط بغداد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کی سزا تھی کہ وہ نیوٹرل کیوں رہا. تو اگر وہ نیوٹرل نہ رہتا اور چنگیز کے ساتھ مل کر خوارزم پہ حملے میں شریک بھی اس کا اتحادی بن جاتا, تو پھر اللہ اس کو کیا سزا دیتا, جو سزا دیتا وہ کم تھی, ہے نا. تو جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کفار کے اتحادی بن جائیں, ان کا کیا انجام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال تاتار کا فتنہ بہت عرصہ رہا, 1218 سے 1260 تک. 1260 میں یہ ہوا کہ پہلی دفعہ عین جالوت کے مارکے میں مصریوں نے, یہ بات سن لیں, بہرحال مصری وہ قوم ہے جنہوں نے تاتاریوں کو شکست دی. عین جالوت کا مارکا تھا, اور عظیم شکست فاش ہوئی, جسے کہتے ہیں نا ڈیسائسو وکٹری تھی وہ. اور اس کے بعد اس سمت میں جنوب مغرب میں تاتاری پیش قدمی نہیں کر سکے, بلکہ پھر وہاں سے وہ نکالے گئے. اور 20,000 مصری تھے اور 3 لاکھ تاتاری تھے, ٹھیک ہے. اور لیکن 3 لاکھ کے 3 لاکھ جنگ میں شریک نہیں تھے. عین وقت پہ اللہ نے مدد کی, ان کے بادشاہ کی موت کی خبر آ گئی منگولیا سے, تو وہ چھوڑ کے چلا گیا, ہلاکو کو جانا پڑا. اور بہرحال زبردست شکست ہوئی, اور سلطان المظفر سیف الدین قطز بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ نے بڑا زبردست ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم نے آگے بڑھ کے لڑنا ہے, ان کو مصر تک آنے نہیں دینا, ٹھیک ہے. اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا, اور اس کا جو جنرل تھا جو بعد میں وہ بھی بادشاہ بنا, رکن الدین بیبرس الملک الظاہر, بیبرس یا بیبرس جو بھی اس کا نام ہے, اس نے وہ اس مارکے میں جنرل تھا, اس کا سپہ سالار تھا. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ نے انہی تاتاریوں کی نسل میں اگلی 1-2 نسلوں کے اندر اندر ہی بہت سے مسلمان ہو گئے. وہ الگ قصہ ہے, کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انہی کی نسل میں پھر ایک عثمان خان ہوئے, اور ان عثمان خان کے نام پہ عثمانی خلافت قائم ہوئی, جو تقریباً 550 سال سے زیادہ قائم رہی. بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن یہ ان پیشن گوئیوں میں سے ہیں. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں. اگلی دفعہ سے انشاءاللہ وہ علامات اور وہ فتن پڑھیں گے جو یا تو عمومی ہیں, مثلا علم اٹھا لیا جائے گا, مثلا جہالت زیادہ ہوگی, علماء کثرت سے فوت ہوں گے, یا امانت نہیں رہے گی, سب پڑھیں گے ان کی تفصیلات. یا وہ ہیں وہ واقعات ہیں جو ابھی پیش آنے ہیں یا آنے والے ہیں, کچھ اس طرح. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.